علم جنت کے راستوں کا نشان ہے۔ آج کی مہذب دنیا علم کی انگلی تھامے ترقی اور کامیابی کی نت نئی منازل طے کر رہی ہے۔ پرانا تجربہ نئے مستقبل کی بنیاد بنتا جا رہا ہے۔ پچھلی نسلوں کا علم نئی نسلوں کی رگوں میں انڈیلا جا رہا ہے، اور یہ نئی نسل تحقیق و جستجو کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نہ صرف اپنے ملک و ملت کا نام روشن کر رہی ہے، بلکہ بنی نوع انسان کے لیے آسانیوں کے راستے استوار کر رہی ہے۔ پاکستان بھی اسی زمین کا ایک خطہ ہے، لیکن یہاں شرح خواندگی تشویشناک حد تک کم دکھائی دیتی ہے۔ کہیں ننھے معصوم ہاتھوں میں وقت کے چھید کرتے اوزار ہیں، کہیں معاش کا بوجھ ان کے کمزور کاندھوں کو زخمی کیے جا رہا ہے، اور کہیں زمانے کی کچرا کنڈی سے یہ نئی نسل ماضی کی راکھ کرید رہی ہے۔ ایسے میں ایک آشفتہ سر شخصیت انہی گلی کوچوں میں علم کا چراغ اٹھائے ابھرتی ہے، اور خیر کا جذبہ دل و دماغ میں لیے نیو کراچی کی ایک جھگی میں نئے مستقبل کی بنیاد رکھتی ہے۔ کالج دور میں، یونیورسٹی کے دور میں میں کافی کام کرتا رہا، لوگوں کی مالی مدد، کسی کو راشن پہنچانا، کسی کی علاج کرانا، اور کسی کا ایک کمرے کا گھر بنا کے دینا، لحاف تقسیم کرنا۔ میں نے 1987 میں یہ سوچا کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا کوئی خاص نتیجہ نہیں آ پا رہا، لوگ مدد لینے کے بعد پھر اسی حالت میں آ جاتے ہیں۔ تو میں نے پھر دوسرے دن ہی فیصلہ کیا کہ میں نے یہاں ایک اسکول کا آغاز کرنا ہے۔ میں نے ایک جھگی سے، کوئی میرے پاس اتنا بڑا سرمایہ نہیں تھا، میں نے ایک جھگی سے چند بچوں کو بٹھا کے پڑھانا شروع کر دیا۔ نئے مستقبل کی یہ بنیاد اس وقت رکھی گئی جب نیو کراچی کے مصطفیٰ کالونی کی کچی آبادی جیسے پسماندہ علاقے میں غربت کے آسیب نے بچوں کے ہاتھوں سے کتاب اور قلم چھین کر روزگار کے اوزار تھما دیے تھے۔ ایسے تاریک ماحول میں جب علم کی شمعیں جلائی گئیں تو خیر کے راستے میں کئی مشکلات اور مصائب کے پہاڑ کھڑے ہو گئے، لیکن خیر کا یہ جذبہ ان برائیوں سے کہیں بلند تھا، اور اسی خیر کے جذبے نے ایک دن الخیر کا روپ دھار لیا۔ میں نے ایک جھگی سے چند بچوں کو بٹھا کے پڑھانا شروع کر دیا، پھر ایک کمرہ بنا، پھر 2 کمرے بنے، جہاں چند بچے تھے پھر بچے بڑھنا شروع ہوئے تو مجھے اور مزید ضرورت ہوئی، تو میں نے برابر کی جو جھگیاں تھیں ان کو ایک ایک کر کے خرید کر، اور ان لوگوں کو، ان خاندان کو پیچھے ان کو جگہ خرید کے دی۔ اس طرح سے میں نے تقریباً ایک ایک کر کے کوئی 32 فیملیز کو یہاں سے ڈسپلیس کیا اور ان کو دوسری جگہ لے کر دی۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ ننھے منھے جھلملاتے ستارے جن کی آنکھوں میں کبھی بجھتے ہوئے مستقبل کی راکھ اڑا کرتی تھی، آج علم کے نور سے جگمگا رہے ہیں۔ یہ ہنستے مسکراتے پڑھتے اور کھیلتے ہوئے معصوم بچے جو کبھی غربت، ناخواندگی اور مجبوریوں کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، آج ان کے ہاتھوں میں علم کے چراغ ہیں۔ یہ ایک تبدیلی ہے، ایک ایسا خاموش انقلاب ہے جو آنے والے وقتوں میں صرف اپنے گھر اور علاقے کا ہی نہیں بلکہ سارے معاشرے کا نصیب بدل سکتا ہے۔ 1987 میں اس اسکول کا آغاز ایک جھگی سے کیا گیا، لیکن آج یہ جھگی کئی منزلہ اور وسیع و عریض عمارت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ میں اگر ان بچوں کو صرف لکھنا پڑھنا بھی سکھا دوں تو یہ بھی بہت بڑا کام ہوگا، لیکن جب میں نے ان کو پڑھایا میں نے دیکھا کہ ان بچوں میں بے پناہ صلاحیت ہے، اگر ان کو موقع ملے تو یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ الخیر کی کہانی بہت مختلف ہے۔ اس اسکول میں پڑھنے والے کسی بھی بچے سے کوئی فیس وصول نہیں کی جاتی، بلکہ ان کو کاپیاں، کتابیں تک مفت فراہم کی جاتی ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ ان کے گھروں کی معاشی امداد بھی کی جاتی ہے تاکہ کہیں والدین معاشی طور پر کمزور ہو کر بچے کو اسکول سے ہٹا کر کسی کام پر نہ لگا دیں۔ الخیر اسکول یہاں جب آباد ہوا تو یہاں رہنے والوں کی زندگی میں کئی بہترین تبدیلیاں ابھر گئیں۔ 1987 میں صرف 10 طالب علموں سے آغاز کرنے والا الخیر اسکول کا بیج آج ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ اس درسگاہ میں 2200 طلبہ و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن میں 60% صرف طالبات ہیں۔ آج تک ہمارے معاشرے میں بچیوں کے تعلیم حاصل کرنے پر کئی طبقات میں انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں اور فرسودگی کے کنکر ان کی راہوں میں پھینکے جاتے ہیں۔ عام طور پر جو اسکول امداد پر چلتے ہیں ان میں تعلیم کا معیار بھی زیادہ اچھا دیکھا نہیں گیا، لیکن اس کچی آبادی میں جو مفت تعلیم مل رہی ہے، اس تعلیم کے پیچھے ایک نظریہ، ایک جذبہ، ایک فلسفہ، ایک مقصد موجود ہے۔ ہمارے معاشرے میں جہاں بچوں کی اچھی اور معیاری تعلیم نہ ہونا ایک المیہ کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے، وہیں تعلیم دینے والے دماغ اور کردار بھی کمزور دکھائی دیتے ہیں۔ مظاہر صاحب نے ایسے ٹیچرز کا انتخاب کیا جن کا مقصد محض روزی کمانا نہیں بلکہ نئی نسل کو بہترین تعلیم دے کر اس مملکت خداداد کا بہترین باشندہ بنانا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے مظاہر صاحب مسلسل 2 دہائیوں سے بچوں کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کو بھی تعلیم دے رہے ہیں۔ جب وسائل محدود ہوں اور مسائل بے پناہ تو صرف عزم و ہمت اور ایمان کے چراغ سے ہی مصائب کے اندھیرے میں اجالا بکھیرا جا سکتا ہے۔